أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الخالق: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى في موضع آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار، او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور. آذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جس کلچر اور جس تہذیب اور ثقافت میں ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، اس کی حالت نہایت ہی بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. خصوصاً مسلمانوں کی حالت آج کل پوری دنیا کے اندر ایک وبا ہے، ایک عذاب الہی ہے جسے کرونا وائرس کہتے ہیں. دوسری وبا اور جس کا چرچا ملک ہندوستان میں ہے وہ ہے CAA. ایک قانون آیا ہے جو دیش کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک وائرس جو پھیلا وہ کرونا وائرس، دوسرا جو ملک ہندوستان کے اندر ہے وہ CANRC NPR ہے. یہاں تک کہ پوری دنیا کی حالت، پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بدک رہے ہیں. کچھ ہوش نہیں ہے کہ کیا کیا جائے، اس کا علاج کیا ہوگا، اس کی دوا کیا ہے، اس مرض میں کون سا انجیکشن لگوایا جائے یا کون سا ٹیبلٹ کھایا جائے یا کون سے سیرپ پیا جائے. کچھ نہیں، علاج لا علاج. یہ رب کی طرف سے ہے. میرے بھائیوں، وہ نبی رحمت آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوہ صفا پر ٹہلتے ہوئے، کبھی عکاظ کے میلوں میں گردش کرتے ہوئے، کبھی مکہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہوئے، جب وہ دنیا کے اندر تشریف لائے اور آخری کتاب ہدایت ان کو دی گئی تو آپ نے دنیا کے اندر آ کر کے چیلنج کیا: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کریم کی جیسی اگر آپ ہمیں صادق اور سچا اور برحق اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نبی نہیں مانتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی طرح کوئی صورت پیش کر کے دکھا. فصحاء عرب، بلغاء عرب نے بہت کوشش کی
بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے فصیح آئے، بڑے بڑے عربی داں آئے، لیکن کسی کی بس کی بات نہیں ہوئی، کسی کی مجال نہیں کہ ایک آیت کے ایک ٹکڑے، ایک جملے کے برابر اس طرح اس اوزان کا ایک جملہ کہہ دے۔ آخر میں جا کر کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان، کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہ جو دنیا میں بردوں اور دیہاتیوں کی زندگی گزارتے تھے، جن کے پاس رہنے سہنے کے مکانات نہیں تھے، جو طرح طرح کے مصائب و آلام میں گھرے ہوئے تھے، جن کے پیروں میں چپلیں تک نہیں تھی، جن کے کھانے کے لیے کوئی نظم نہیں تھا، جن کے پاس کوئی پلیٹیں نہیں تھی، جن کے رہنے سہنے کے لیے گھاس پھوس کی جھوپڑیاں ہوا کرتی تھی، جو دنیا کے نقشے پہ جاہل اور بدتر سمجھے جاتے تھے، جب ان کا تعلق اور ان کی نسبت قرآن سے ہوئی، قرآن سے جڑے، تو انہیں دنیا نے صحابہ کے نام سے جانا، انہیں رب کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی کی ضمانت دی گئی۔ کب دی گئی؟ جب ان کا تعلق قرآن سے ہوا، جب ان کا تعلق رب سے ہوا، جب ان کا رشتہ محبوب آخر الزمان نبی برحق محمد الرسول اللہ سے جڑ گیا، تو انہیں صحابی کا درجہ دیا گیا، اور ایسے تیسے نہیں، جس طرف نکل جائے، جس سمت نکل جائے، زمانہ ان کی ٹھوکروں میں تھا، کوئی مائی کا لال نہیں تھا جس جگہ خیمے لگا دے کوئی ہٹا دے۔ وہ صحابہ تھے جب قرآن سے جڑے تھے تو پوری دنیا پر حکمرانی کرتے پھر رہے تھے، جس طرف چلے گئے، جہاں چاہا جیسے چاہا، جس طرف کو رخ کیا چلے گئے، وہ صحابہ تھے۔ آج بھی اگر حکمرانی چاہتے ہو، قیادت و سیادت چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں سرخ روئی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہو، تو قرآن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، قرآن کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، سنت رسول کو حفظ جاں بنانا ہوگا، اپنے لباس کو، اپنے طور طریقے کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے غرضے کی زندگی کے ہر موڑ اور ہر گوشے میں نبوی طریقے کو، قرآن کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ ورنہ یاد رکھو، یہ دھرتی، یہ زمین، یہ پرتھوی، یہ آکاش، یہ سب کچھ خدا کا ہے۔ اگر تم گناہ کرو گے تو وہ خدا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک نہ ایک دن جیسے یہ عذاب لایا ہے، اس سے بڑا عذاب تم پہ مسلط کر دے گا۔ کوئی دنیا کا ڈاکٹر، بڑا سے بڑا ڈاکٹر اس بیماری کو دور نہیں کر سکے گا۔ جب گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی نحوست پھیلتی ہے دنیا کے اندر، تو رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ آج یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، یہ رب کی طرف سے عذاب ہے۔ رب سے ہم نے ناطہ توڑ لیا، محمد الرسول اللہ سے رشتہ توڑ لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا ہم نے، تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا کرونا کی شکل میں۔ ملک ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا رویہ غیروں کے طریقے پر ڈھال لیا تھا، اپنے لباس کو، اپنے داڑھی کو، اپنے چہرے کو، اپنے ہر جسم کے اندر پہننے والی چیزوں کو، غیروں کو اپنایا تھا، تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب قانون کے شکل میں سیے اور رسی کا لاگو کیا گیا۔ یاد رکھو، ان دو بلاؤں سے، ان دو مصیبتوں سے اگر تمہیں نجات چاہیے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، صحت مند رہنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، رب کی طرف جانا ہوگا۔ قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا کر، نبی کو چھوڑ کر یہودی اور نصارے کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا قیامت آ جائے گی، صبح قیامت ہو جائے گی، لیکن نہ کامیابی ملی ہے اور نہ مل سکے گی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، اس مرض سے نکلنا چاہتے ہو، کورونا سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو قرآن سے جوڑو۔ ان مدرسوں کے اندر، ان مسجدوں کے اندر
دینی مکاتب کے اندر اپنا رشتہ بزرگوں سے، ان مدارس میں رہنے والے لوگوں سے جوڑو، ان سے قرآن کو سیکھو، قرآن کے مضامین کو پڑھو اور جانو، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی چاروں کل اور 3 بار کثرت سے اسے پڑھو اور رب سے استغفار کرو، رب سے توبہ کرو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، تمہارا رب تو تمہارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ رب کے سامنے ہاتھ، اس آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر ہاتھ جوڑ کر رب سے گڑ گڑا کر مانگو تو، رب کی طرف رجوع ہو کر دیکھو تو آیت الکرسی کا اہتمام کیجئے، قل هو اللہ احد چاروں کل کثرت سے پڑھیے، استغفار کیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے۔ ایک اہم کام، اپنے لباس کو، اپنے حلیے کو نبوی طریقے پر ڈھال لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔